صبح ہمیں کس وقت جاگنا چاہیے اور سونے کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ جو لوگ سورج کو جگاتے ہیں وہ ہمیشہ عزت پاتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو سورج جگاتا ہے وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ یہ جو دیر تک لیٹ نائٹ پڑھنا ہے یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس۔ صبح ہمیں کس وقت جاگنا چاہیے، جاگنے کا وقت کیا ہونا چاہیے اور سونے کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جاگنے کا طریقہ ہے اس کو بیان کریں گے، اور صبح جلدی جاگنا کیوں ضروری ہے، صبح جلدی جاگنے کے پیچھے حکمت کیا ہے، اور آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے وہ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، جو لوگ سورج کو جگاتے ہیں وہ ہمیشہ عزت پاتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو سورج جگاتا ہے وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ جو لوگ سورج کو جگاتے ہیں یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے جاگتے ہیں، ان کا ذہن، ان کی سوچ، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے اندر حوصلہ، ان کے اندر برداشت، ان کے اندر تحمل، ان کے اندر بردباری وہ پیک لیول کی ہوتی ہے۔ اس بات کو ہم پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح بہت جلدی جاگتے تھے۔ صبح کا جلدی جاگنا آپ کے عقل کو، آپ کے شعور کو، آپ کے فہم کو، آپ کے ادراک کو بڑھاتا ہے، کیونکہ صبح کا جو وقت ہے وہ خیر و برکت کا وقت ہے۔ کیونکہ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، جب صبح جو سحر کا وقت ہے، جو سحری کا وقت ہے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی خود پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور اللہ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے عزت مانگنے والا، شعور مانگنے والا، فہم مانگنے والا، ادراک مانگنے والا، حکمت و دانائی مانگنے والا، مجھ سے صحت مانگنے والا، رزق مانگنے والا، اولاد مانگنے والا؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اعلان کر رہے ہوتے ہیں، خود اللہ بانٹ رہے ہوتے ہیں، خود اللہ دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت ہمیں ہر وہ چیز آسانی کے ساتھ میسر ہو سکتی ہے۔ جو قومیں، جو افراد، جو لوگ سورج کو جگاتے ہیں وہ دنیا میں اپنا ایک نام، اپنا ایک مقام، اپنا ایک مرتبہ پاتے ہیں، اور جو قومیں سورج کو جگانے کی صلاحیت نہیں رکھتی، یعنی سورج کے نکلنے سے پہلے نہیں جاگتی، وہ ہمیشہ ناکام و نامراد ہوتی ہیں۔ آج پوری دنیا میں آپ دیکھیں، لوگ صبح سحر کے وقت جاگ جاتے ہیں۔ آپ پورے یورپ کو لے لیں، پورے امریکہ کو لے لیں، سڑکیں بھری ہوتی ہیں۔ صبح 4 بجے لوگ گاڑیاں لے کے اپنے کام کاج کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، صبح جاگنے کا جو صحیح وقت ہے وہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اگر ہم دیکھیں تو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح بہت جلدی اٹھتے تھے۔ آپ تہجد کے وقت اٹھتے تھے۔ آپ کا اٹھنے کا جو وقت تھا، جو معمول تھا، میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھا کرتے تھے۔ اور اگر آپ بھی دنیا میں اپنا نام، اپنا مقام، اپنا مرتبہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے جو سب سے بہترین وقت ہے وہ صبح کا ہے، تہجد کا ہے۔ اگر آپ تہجد میں اٹھتے ہیں اور آپ کی عادت تہجد میں اٹھنے کی بن جاتی ہے تو آپ عقل کے اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، ادراک کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے، دانائی کے اعتبار سے، آپ فہم و فراست کے اعتبار سے بہت زیادہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے سکلز کو بڑھا سکتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، آج کی جو ماڈرن میڈیکل سائنس ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ جب صبح سحر کا وقت ہوتا ہے، جب ساری دنیا خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے،
اس وقت جو سپر انرجیز ہوتی ہیں وہ پوری پیک پہ ہوتی ہیں۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، صبح کا وقت تہجد کا خاص طور پہ یہ ایسا وقت ہے جس وقت آپ اس کائنات کی سب سے پاورفل جو انرجیز ہیں اس کو اپنے اندر ابزارو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، طاقت اور قوت اور فرحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جو سب سے بہترین وقت پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تو وہ تہجد کا وقت ہے۔ سائنس بھی آج اسی بات کو پروموٹ کر رہی ہے کہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے اس میں بنڈل آف انرجیز ہوتی ہیں، جتنی پازیٹیو انرجیز ہیں وہ ساری کی ساری تہجد کے وقت پوری یونیورسل میں پھیلی ہوتی ہیں۔ اب جو انسان اس وقت میں اٹھے گا، اس وقت میں جاگے گا، اس وقت میں کسی بھی چیز کے اوپر وہ فوکس کرے گا، یعنی اپنی توجہ، اپنا دھیان کسی بھی چیز کی طرف لے کے آئے گا۔ جو بچے اپنے لیسن کو پراپر طریقے سے پریپیئر کرنا چاہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سبق پڑھتے ہیں لیکن یاد نہیں ہوتا، تہجد کے وقت پڑھا ہوا سبق میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں نہ صرف آپ کو یاد ہوگا، وہ بلکہ آپ کے برین کا حصہ بنے گا۔ یہ جو دیر تک لیٹ نائٹ پڑھنا ہے یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو جو طریقہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ عشاء پڑھ کے سو جائیں اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے سونے کے بعد آپ اٹھ جائیں۔ ایک بار جب آپ سوئیں گے، آپ کا جو شعور ہے میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، جب ایک بار وہ سو جاتا ہے، جب وہ دوبارہ سے بیدار ہوتا ہے تو وہ ایک پوری نئی انرجی کے ساتھ آتا ہے۔ تو سونے کے بعد جب آپ دوبارہ سے اٹھیں گے، آپ دوسرے پہر میں اٹھ جائیں یا تیسرے پہر میں اٹھ جائیں، اس وقت اٹھ کے جب آپ پڑھیں گے، جو آپ یاد کرنا چاہیں گے، جو آپ سمجھنا چاہیں گے، جو آپ نئی کریشن کرنا چاہیں گے، دنیا کو کچھ نیا دینا چاہیں گے، اس وقت میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں جو انرجیز ہیں وہ ساری انرجیز پیک لیول پہ ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت خود آسمان دنیا پہ آیا ہوتا ہے اور اللہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، اللہ بانٹ رہا ہوتا ہے، جس انسان کو جو چیز چاہیے، طاقت چاہیے، قوت چاہیے، علم چاہیے، فہم چاہیے، ادراک چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، نام چاہیے، دولت چاہیے، مال چاہیے، آپ کو اپنی زندگی میں برکت چاہیے، سکون، چین چاہیے، آرام چاہیے، راحت چاہیے، تسکین چاہیے، اطمینان چاہیے، صبر چاہیے، حوصلہ چاہیے، برداشت چاہیے، جو چیز آپ کو چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت ہمیں ان ساری چیزوں کو اپنے رب سے لینا ہوتا ہے، اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی اوقات میں، انہی لمحات میں اپنے رب کے سامنے سربسجود ہوتے تھے، التجائیں کرتے تھے۔ آپ اتنے لمبے سجدے کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں ڈر جاتی تھی کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، یہ وہ لمحات ہوتے ہیں، یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ وہ گھڑی ہوتی ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ براہ راست اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ ساری کی ساری طاقتیں حاصل کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، کیونکہ میرے محترم بھائی اور محترم بہنوں، جو قومیں سورج کو جگاتی ہیں وہ دنیا میں نام پاتی ہیں، اور جن قوموں کو، جن لوگوں کو، جن افراد کو سورج جگاتا ہے وہ ہمیشہ پستی کا شکار ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ ذلت کا شکار ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ رسوائی کا اور ناکامی اور نامرادی کا شکار ہوتی ہیں۔ ہمارے ناکام ہونے کے پیچھے ایک بڑا سبب یہی ہے کہ ہمیں سورج جگاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں 100% پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی، اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو اس کائنات کے اندر بسنے والے جتنے کچے پکے مکانوں میں انسانوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے صرف 2 نمبر ہیں، 0321889489 اور 033547359993۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ جتنے نمبر پہ لوگ اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں، خدا را ان سے خود بھی بچیے اور دوسروں کو بھی بچائیے۔